بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ آج 10واں روزہ ہے اور کل 11واں روزہ شروع ہو جائے گا۔ آج آپ نے 3 کام لازمی کر لینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج رمضان کے پہلے عشرے کو ختم ہونے سے پہلے مغرب تک آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں رمضان کے آخری عشرے والے دن یعنی کہ 10ویں رمضان کو جو شخص یہ ایک تسبیح کر لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن بدل جاتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کے نصیبوں کو لگے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ، یہ عمل بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی مجرب ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو آج کے دن میں لازمی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی قسمت کے بند تالے کھولنا چاہتے ہیں۔ اللہ والو، رمضان کا مہینہ اتنی فضیلت اور برکت والا ہے کہ رب کعبہ فرماتا ہے، اگر میں نے اپنے محبوب کی امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ اللہ والو، رمضان کا مہینہ اللہ سے اپنے گناہ معاف کروانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ سے مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اس مہینے ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ آج اگر آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب اس کو دگنا کر کے آپ کو دے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ ایسی مائیں جو بہنیں، بیٹیاں جو اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، مائیں اپنی بیٹیوں کو لے کر پریشان بیٹھی ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، گھر میں غربت ہے، تو آج رمضان کے پہلے عشرے کے آخری دن آپ نے 10ویں روزے والے دن یہ 3 کام لازمی کر لینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے وہ پورا سال مصیبتوں، بلاؤں، مشکلات سے دور رہتا ہے۔ رب کریم فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں، غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، جادو جنات کا اثر ہے، تو آج کے یہ 3 کام آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کی چھٹی کروا دیں گے، جنات ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ دن اتنا خاص اور مجرب ہے کہ پورے سال میں یہ دن ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے آج کا یہ دن گنوا دیا تو پھر سال بعد آپ کو یہ ملنا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پچھتاتے رہو گے۔ اللہ والو، آج کے دن اگر سڑک پر بیٹھا فقیر بھی یہ عمل کر لے گا، یہ عمل کر کے رب کعبہ سے مانگے گا تو میرا رب اسے بھی کروڑوں عطا کرے گا۔ آج رمضان کے پہلے عشرے کے آخری دن جو میری بہن، جو میرا بھائی یہ عمل کر لیتا ہے اس کے دن پھر جاتے ہیں۔ اللہ والو، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انسانوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ اللہ والو، رحمت کا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور گناہوں سے معافی کا، استغفار کا، مغفرت کا عشرہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ تو آج کی جو گھڑی ہے، آج کا جو لمحہ ہے، آج کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ آپ نے آج 10ویں روزے کو یہ لمحے گنوانے نہیں ہیں، آپ نے یہ منٹ گنوانے نہیں ہیں۔ آج آپ نے ہر صورت یہ 3 کام کر لینے ہیں انشاءاللہ۔ یہ 3 کام 5 منٹ کے کام ہیں اور پوری زندگی کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ میاں بیوی میں پیار نہیں ہے تو آج یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ تعالی میاں بیوی میں محبت بڑھ جائے گی۔ دوستو، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج انشاءاللہ تعالی 10ویں رمضان کو پہلے عشرے کے آخری دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہیں مل سکا آج وہ مل جائے گا۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد امیر ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ تو آج رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے آخری دن یہ وظیفہ کر لو۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے۔ یہ وظیفہ چھوٹا سا ہے اور آپ نے اس کو آج کے دن ہر صورت کر لینا ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا انشاءاللہ پورا سال مجھے دعائیں دے گا، اس کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، اب چلتے ہیں آج کے یہ 3 کام کی طرف۔ یہ 3 کام کون سے ہیں، یہ 3 وظیفے کون سے ہیں،
ان کو اب آپ نے اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ یہاں سے اب آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، یہاں سے ویڈیو کو آپ نے ایک ایک لفظ ایک ایک سیکنڈ سننا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ لگ سکے۔ تو پیارے دوستو، جو پہلا کام ہے یہ عمل بڑا ہی مجرب اور خاص ہے۔ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کا بندوبست غیبی خزانے سے ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر سب سے پہلے 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، ان کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ آپ کا پہلا کام مکمل ہو گیا۔ پہلا کام کرتے ہی انشاءاللہ تعالی رب کریم کی رحمت آپ پر برسنے لگ جائے گی، آپ کے گھر کی غربت ختم ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، رزق کی برسات میرا رب اپنی غیبی خزانوں سے آپ پر کر دے گا۔ اللہ والو، یہ تھا پہلا کام۔ اب دوسرا کام کیا ہے وہ سن لیں۔ دوسرا کام بھی بڑا ہی مجرب اور خاص ہے۔ جو میری مائیں، جو میری بہنیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جن کی بیٹیاں گھر بیٹھے بوڑھی ہو گئی ہیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، میاں بیوی میں بات طلاق تک پہنچ گئی ہے، تو یہ دوسرا کام کرتے ہی ان کے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دوسرا کام ہے، سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے۔ اس کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیں یا تسبیح کے دانوں پر کر لیں۔ اللہ اکبر کو ورد کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی جو شروع میں پڑھا تھا وہ پڑھنا ہے، اور اس طرح یہ آپ کا دوسرا کام مکمل ہو گیا۔ جو میری مائیں، بہنیں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا جو بیٹیاں اپنے سسرال میں پریشان ہیں، ان کا خاوند ان سے محبت نہیں کرتا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرتے ہی، یہ عمل کرتے ہی ان کے گھر میں برکت آ جائے گی۔ میاں بیوی میں جو ہمیشہ لڑائی رہتی تھی وہ محبت میں بدل جائے گی۔ جو میری مائیں، بہنیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھے رشتے ان کے لیے ان کے گھر میں خود چل کر آئیں گے۔ اب چلتے ہیں دوستو تیسرے عمل کی طرف۔ یہ تیسرا عمل بڑا ہی خاص اور اہم ہے۔ جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کسی بھی کام کی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی بھی ان کو مسئلہ ہے، وہ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں، اولاد نافرمان ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار میں برکت چاہیے، ان کو اپنا ذاتی گھر، گاڑی، بنگلہ چاہیے، ان کے گھر میں جنات ہیں، کسی نے جادو کیا ہے، لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، تو یہ تیسرا عمل ان تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ اللہ والو، آج رمضان کا پہلے عشرے کا آخری دن ہے، اور یہ آخری دن کی جو لاسٹ والی گھڑیاں ہوتی ہیں، مطلب عصر سے لے کر مغرب تک یہ جو آخری عشرے کی گھڑیاں ہیں، یہ بڑی ہی قیمتی اور مجرب ہیں، یہ بڑی ہی فضیلت والی ہیں۔ ان کو آپ نے کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا۔ آج شام 4 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک کا جو وقت ہے، اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اس دوران آپ نے یہ وظیفہ کر کے رب کریم سے اپنی جھولیاں بھروا لینی ہیں۔ اللہ والو، اب تیسرا کام کیا ہے یہ سن لیں، یہ اچھے طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تیسرے کام میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 21 مرتبہ یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام ہاتھ کی انگلیوں پر کرنا ہے۔ یہ تیسرا کام آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر کرنا ہے، یہ سن لیں۔ 21 مرتبہ یا ذوالجلالی والاکرام پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ والو، سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو کا ورد 11 مرتبہ کرنا ہے۔ 11 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو کا ورد کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آخر میں 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھتے ہی یہ تیسرا کام آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ تینوں کام کرنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بھی 15 سے 20 منٹ لگیں گے۔ آج کے 15 سے 20 منٹ لگائے آپ کے پورے سال کام آئیں گے، آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کے مقدر کو لگا بند تالا کھل جائے گا، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کی بیٹیوں کے لیے،
آج اچھے رشتے گھر میں چل کر خود آئیں گے۔ اللہ والو، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان کو آج آپ نے کسی بھی صورت ضائع نہیں کرنا، اس وظیفے کو مس نہیں کرنا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو آج میں تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ 10 سے 15 منٹ نکال کر یہ وظیفہ، یہ عمل آج کے دن میں لازمی کرو۔ اللہ والو، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جس شخص نے بھی پچھلے سال یہ 3 کام رمضان کے آخری عشرے والے دن کیے تھے، آج وہ اربوں پتی بن کر بیٹھا ہے۔ آج اس کی تمام مشکلات دور ہو گئی ہیں، آج اس کے بگڑے کام بن گئے ہیں۔ جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں تھے، آج ان کے اچھے رشتے بھی آ گئے ہیں اور ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، ان کی بیٹیاں اپنے گھر میں خوش ہیں۔ اللہ والو، یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ قیمتی بات ہے، یہ سننے والی بات ہے۔ آپ نے 3 کام 3 وظیفے تو کر لیے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ 3 کام، یہ 3 وظیفے کرنے کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اپنی مشکل کی، اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ زبان سے دہرا لیں یا اس کا ذہن میں خیال کر لیں، ایک ہی بات ہے۔ اللہ والو، نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ جو بھی بات آپ رب سے منوانا چاہتے ہیں، جو بھی اپنی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، مشکل حل کروانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس چیز کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رب سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، کیونکہ یہ گھڑیاں رب کریم سے اپنی بات منوانے کی گھڑیاں ہیں، یہ منٹس رب کریم سے اپنی مشکلات ختم کروانے کے منٹس ہیں۔ آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر، اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، اللہ پاک کو صحابہ کرام کا واسطہ دے کر، اللہ کو رمضان المبارک کا واسطہ دے کر، اللہ کو رمضان کے اس پہلے عشرے کا واسطہ دے کر، اللہ کو رمضان کے اس پہلے عشرے کے آخری دن کا واسطہ دے کر، آپ نے رب کریم سے اپنی حاجت بیان کرنی ہے اور کہنا ہے، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، یا اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دے، یا اللہ بیٹیوں کے گھر آباد کر دے۔ آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر رب کعبہ سے آج مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج پہلا عشرہ ختم ہوتے ہی، افطاری سے پہلے پہلے رب کریم آپ کی بات سن لے گا اور رمضان کے اندر اندر ہی آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے آ جائیں گے۔ اگر آپ امتحان دے رہے ہیں تو امتحان میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ والو، یہ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ آپ نے دعا لازمی کرنی ہے، اور ایک بات یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی وظیفہ کرتے وقت آپ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو وظیفہ زیادہ اثر نہیں کرتا، اس لیے نماز کی پابندی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ کام، یہ 3 وظیفے کرنے کی ہمت توفیق دے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔